آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے کار لا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے نہ صرف فریقین کو عارضی جنگ بندی پر قائل کیا بلکہ 1979 کے بعد انہیں پہلی بار مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ خطے میں اور دنیا میں پائیدار امن کی خاطر ہماری یہ مخلصانہ کاوشیں ہنوز جاری ہیں۔ آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہاں پر میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ان کی کاوشوں کو میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات اس کام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی کمال مہربانی سے قبول فرمائے اور خطے میں امن قائم کرے۔ معزز حاضرین کرام، پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق اور انصاف کے لیے توانا آواز بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ غزہ کی سرزمین پر نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ہوں یا مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، پاکستان نے ہر عالمی فورم پر اپنے ان بھائیوں کی بھرپور سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کی ہے اور اس وقت تک یہ حمایت جاری رکھے گی جب تک فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام امن کے ساتھ آزاد فضاؤں میں سکھ کا سانس نہیں لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ دن ضرور اور جلد آئے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال اور لازوال قربانیاں دی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف جاری آپریشن میں ہماری مسلح فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسر و جوان دفاع وطن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز اپنی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ موسم اس وقت بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے نوجوانوں کو ان کی پذیرائی کرنی ہے۔ آپ نوجوان ہی ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ کے اندر موجود ولولہ، صلاحیت اور جوش پاکستان کو اوج کمال تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں آپ جیسے قیمتی اثاثے کو بروئے کار لاتے ہوئے علم، ہنر اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جدید تعلیم، ہنرمندی اور روزگار کے مواقع آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے۔ آئیں آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اتحاد، مارکہ حق کے جذبے اور انتھک محنت سے پاکستان کو اقوام عالم میں اس کا شان مقام دلوائیں گے کہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ گزشتہ برس پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ چونکہ ہمارا دامن صاف تھا اس لیے ہم نے صبر تحمل کا دامن نہ چھوڑا۔ لہٰذا کاکول اکیڈمی کے میدان سے میں نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی کے انجام سے خبردار کیا تھا اور واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر
ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ معزز حاضرین کرام، جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ معزز حاضرین کرام، سچائی کا چراغ جھوٹ کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بلا شبہ آپریشن بنیان مرصوص صرف تاریخی عسکری کامیابی ہی نہیں، یہ ہماری قومی غیرت، اصولوں اور خودداری کی تابناک فتح بھی ہے۔